میں کل ایک ماں کے پاس گیا, واللہ میں نے زندگی میں اتنا نہیں رویا جتنا میں نے کل رویا ہوا ہے. اب پبلکلی یہ چیزیں میں رونا میں نہیں کرتا ہوں, کیونکہ پبلک اس کو بھی پھر الگ اینگل سے لیتی ہے. ہماری نیت ہم نے اللہ سے جوڑا ہوا ہے, ہم نے اللہ کے بغیر کسی سے توقع نہیں کیا. بالکل صحیح. کشمیر کے اندر میں ایک ماں کے پاس گیا جس کے گھر میں بیٹیاں 2 ہے, ایک بیٹا تھا وہ بند ہے, قید خانے کے اندر بند ہے. مجھے ایسے ہی ملاقات ہوا, میں گاڑی میں جا رہا تھا تو میں نے اس ماں کو دیکھا, وہ بھیک مانگ رہی تھی, قسم خدا کی بھیک مانگ رہی تھی. میں رکا, میں گاڑی سے نیچے اترا, میں نے بولا کیا مسئلہ کیا ہے؟ بیٹا کچھ نہیں, آپ جاؤ, میں اللہ کے بغیر کسی سے اپنے حال شیئر نہیں کرتی ہوں, اللہ کی قسم. میں نے بولا میں آپ کا بیٹا ہوں. اس کی چیخ نکل گئی, جو ہی میں نے اس کو بولا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں, اس کی چیخ نکل گئی. ماں کیا ہوا؟ وہ مجھے واپس سے ریسپونڈ کرنے لگی, بیٹا آج رمضان کا مہینہ ہے, میں سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرنا جانتی ہوں, میں فون کا نہ ہمارے گھر میں فون ہے. میرا ہسبینڈ تھا, وہ کسی بیماری میں مبتلا آج 7 سال پہلے تھا, پھر 1-2 سال اس کو نکلے, میں دوائی کی وجہ سے ہم نے زمین بیچ دی تو اس کا علاج کرا دیا, وہ نکل گیا. وہ علاج کرنے کے بعد بھی زندہ نہیں رہا اور وہ مر گیا. پھر میری پاس 2 بیٹیاں تھی اور ایک بیٹا تھا, تو بیٹا بند ہوا, اس کو 1-2 سال بند ہوئے, اور ہم 3 ماں اور 2 بیٹیاں گھر میں ہیں. ہمارے گھر میں کھانے تک کچھ نہیں ہے. میں نے کسی کو نہیں بتا, میں کیسے جاؤں؟ میری بیٹی شادی کو پہنچی ہے, میں کسی کو کیوں جاؤں کہ مجھے کچھ مدد کرو؟ میری بیٹی مجھے کہتی ہے ہم محنت کریں گے. وہ محنت کیا کرے گی؟ وہ پڑھی لکھی ہے, سکول جا رہی ہے, وہاں سے وہ روتی واپس آ رہی ہے, کچھ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا نا, مجھے قسم خدا کی میں جو عید منا رہا تھا آج 3-4 سال پہلے, اب مجھے وہ عید منانے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے. ابھی اللہ کا حکم ہے کہ عید نماز پڑھو اور عبادت کرو اور خوشی کا اظہار کرو, ورنہ میں عید منانے کے قابل نہیں ہوں. اللہ جو میرے سینے سے گزر رہی ہے نا, قسم خدا کی میں کہتا ہوں کہ اس ماں کو گھر میں نیند کیسے آئی ہوگی برو. اگر اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے, اس کو کچھ نہیں ہے گھر میں, وہ عید منائے تو کیا منائے, وہ خوشی منائے تو کیا منائے. میرا سینہ اور کلیجہ اس وقت پھٹنے کو آیا تھا. میں نے بولا کہ میری زندگی کس کام کی؟ میرے جیب میں اس ٹائم جتنا تھا میں نے سارا نکالا. میں نے بولا ماں تو خوش ہو جا, تو اپنے چہرے سے کم از کم اس آنسو کو ہٹا کے مسکراہٹ تو لا, مہربانی کر کے, مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. وہ بہت منت کرنے کے بعد جتنا میرے جیب میں تھا, قسم خدا کہ میں نے بٹوا خالی کیا وہاں پہ جتنا. میں نے بولا ماں یہ بھی کم ہے, میں کل پھر آ جاؤں گا, میں کل پھر دوں گا آپ کو, لیکن کسی کو مت بتانا جب تک تیرا بیٹا زندہ ہے, تو کسی کے سامنے دامن پھیلانے کے لائق نہیں رہے گی. یہ میں نے عہد کیا. لیکن میں کہتا ہوں یہ تو ایک انسیڈنٹ تھا, کشمیر ایسے کیسز سے بھرا ہوا ہے. اور یہاں کا مسلمان بدبخت دیکھو, یہ صدقہ فطر پہ بحث کر رہا ہے کہ 70 روپیہ دوں یا 40 دوں یا 50 دوں یا 100 دوں. ابے بدبخت اور بغیرت انسان, اگر تمہارے گھر میں گوشت کا 1 کلو لانا ہے وہ بھی 700 کا آتا ہے, جس کو تو یہ صدقہ فطر دے گا کم از کم اس کے گھر میں 4 قسم کے نہیں تو کم از کم 2 قسم کے کھانے آنے چاہیے. وہ میں کہتا ہوں اگر پر ہیڈ, اگر آج ایک بندہ گھر میں جس کا ویل سٹرکچر گھر میں ہے, اگر وہ ایک ہیڈ 1000 بھی دے گا وہ بھی کم ہے. بھائی ایک بندے کو آپ کو عید منانی ہے, آپ کو عید منانی ہے, جس گھر میں عید ہے 10,000 سے کم خرچہ نہیں ہوتا ہے. اب اگر آپ یہ صدقہ فطر دیتے ہو, آپ کسی ایک گھر کو عید منانے کے لیے پیسے دے رہے ہو, مجھے بتاؤ اگر گھر میں 350 آپ دے رہے ہو کسی دوسرے گھر کو, 350 میں وہ کون سی عید منائے گا؟ یہ صدقہ فطر آپ پہ حق بنتا ہے اور یہ آپ کے روزوں کا صدقہ ہوتا ہے. اگر روزوں میں کوئی غلطی گناہ ہوا ہو, یہ اس کو معاف کرتا ہے ان گناہوں کو. اور تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتا رہتا ہے, نہ یہ اوپر جاتا ہے نہ یہ نیچے آتا ہے, جب تک تو صدقہ فطر نہ دے گا. تو آپ کو کوئی عمل اللہ کے یہاں پہ بھیجنا ہے, آپ کو اپنے روزے اللہ کے یہاں پہ بھیجنے ہیں, تو یہ تو کسی خاص چیز سے بھیجو نا. آپ صدقہ فطر اتنا دے دو کہ اللہ خوشی سے آپ کے روزے کو قبول کر لے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کو کسی گھر میں خوشی لانی ہے, کسی کے گھر میں عید منانی ہے, تو کم از کم اس کو اتنا دے دو کہ وہ خوشی سے عید منا سکے.